السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص سورت سورۃ الملک کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ قرآن کے 29ویں پارے میں ہے اور اس کی کل 30 آیات ہیں۔ یہ ایک مکی سورت ہے۔ الملک کا مطلب ہے بادشاہت یا سوورنٹی۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس پوری کائنات پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ قرآن میں 30 آیات کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے۔ اسی لیے بہت سے لوگ رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہی اللہ کی عظمت اور قدرت کے بیان سے ہوتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اس کائنات کا سارا نظام، ہر چیز کا کنٹرول صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کا مقصد بیان فرماتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے بلکہ کون بہتر عمل کرتا ہے، مطلب کوالٹی اہم ہے، کوانٹٹی نہیں۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ اس کے بعد اللہ اپنی تخلیق کی نشانیوں کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ جس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں دیکھو گے۔ اللہ چیلنج کرتا ہے کہ بار بار دیکھو، کیا تمہیں کوئی کمی، کوئی فلا نظر آتا ہے؟ نہیں، یہ اس کی قدرت کی بہترین دلیل ہے۔ پھر ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے، الم یأتکم نذیر؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ اعتراف کریں گے کہ آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا۔ یہ ان کے لیے حسرت اور افسوس کا مقام ہوگا۔ اس کے برعکس ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر۔ بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہی اصل ایمان ہے کہ اللہ کو نہ دیکھ کر بھی اس کے احکامات پر عمل کیا جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کا بھی ذکر کرتا ہے۔ وہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین کو ہمارے لیے قابل استعمال بنایا تاکہ ہم اس پر چلیں پھریں اور اس کا رزق کھائیں، لیکن ساتھ ہی وہ خبردار بھی کرتا ہے کہ اس کی پکڑ سے غافل نہ ہونا۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے؟ پھر پرندوں کی مثال دی گئی ہے جو ہوا میں اپنے پر پھیلائے اڑتے ہیں۔ انہیں ہوا میں کون تھامے ہوئے ہے؟ صرف رحمان۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے ہمیں سننے، دیکھنے اور سوچنے سمجھنے والے دل کی نعمتیں عطا کیں، لیکن بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ کافر قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ نبی کا کام صرف واضح طور پر ڈرا دینا ہے۔ جب وہ عذاب کو قریب دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ سورت کے آخر میں ایک بہت گہرا سوال پوچھا گیا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ کہہ دیجئے، بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے بہتا ہوا پانی لائے گا؟ یہ آیت انسان کو اس کی بے بسی اور اللہ پر اس کے انحصار کی یاد دلاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الملک ہمیں اللہ کی مکمل بادشاہت، زندگی کے مقصد، اس کی قدرت کی نشانیوں اور آخرت کی جواب دہی کا احساس دلاتی ہے۔ یہ ہمیں اللہ سے ڈرنے
اور اس کی نعمتوں پر شکر کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔